الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا اللهم رب زدنا علما نافعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کی گفتگو قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث مبارکہ پر مشتمل ہے. آیت مبارکہ کا مختصر سا ترجمہ اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت اور پھر آخر میں حدیث مبارکہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے. اس آیت مبارکہ میں چند باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کا آغاز جو فرمایا، ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یاد رکھیے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے وجود کا، کائنات کی تخلیق کا اور زمین و آسمان کی پیدائش کا، ہر چیز کا وہ انکار کرتے رہے، لیکن ان کی بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ موت کا انکار کر دیں. فی زمانہ ہمارے یہاں جو وبا چل رہی ہے یا دیگر چیزیں، لوگ اس کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ فقط ڈرامے بازی ہے، بعض کہتے ہیں کہ واقعی ایک مرض ہے. کچھ لوگوں نے اس مرض سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو یہودیوں کی سازش ہے. بعد نے یہ کہہ دیا کہ نہیں جناب، یہ کوئی ایک ایسا سسٹم آنے والا ہے کہ انسانی جسم کے اندر کوئی ڈیوائس یا کوئی چپس جو ہے وہ لگا دی جائے گی، تاکہ وہ چپ لگا دی جائے گی تاکہ اس سے وہ ہمارا دماغ کنٹرول کر سکے. اس طرح کی مختلف تھیوریز اور مختلف نظریات جو ہے بہرحال موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اب ویکسین کے بارے میں بھی کہنا شروع کر دیا کہ ویکسین لگانے سے یہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ اولاد کے توالد و تناسل، یعنی اولاد کے پیدا ہونے کے عمل کو روکنا یا اس کو کم کرنے کے مترادف ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے ڈسکس ہو رہی ہیں. اور یہ وہی بات ہے کہ جب پولیو کے حوالے سے بات کی جاتی تھی، کہا جاتا ہے بچے کو پولیو کے قطرے نہ پلائے جائیں کیونکہ اس سے نسل جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو پولیو آج بھی ہمارے ملک کے اندر افغانستان میں موجود ہے، باقی دنیا بھر سے ختم ہو گیا، اور آج تک ہم اس کے بارے میں ایک درست رائے قائم نہیں کر پائے. آج بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر پولیو ورکرز کو مارا جاتا ہے، ان کی جان لے لی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے یا آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے. تو میں چونکہ اس وقت کوئی رائے قائم کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں ایک چیز کہ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے دونوں پہلو ہمارے سامنے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس کی تائید میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، لیکن رائے دونوں کی ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں. آپ اپنے اطراف کا جائزہ لیجئے، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اللہ کے وجود کو ماننے والے ہوں یا اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہوں، وہ بندگی اور عبدیت کا رشتہ جوڑنے والے ہوں یا اس چیز سے دور رہنے والے ہوں، مردے کو زمین میں دفن کرنے والے ہوں یا آگ میں جلا دینے والے ہوں یا لٹکا دینے والے ہوں، جو بھی تصورات ہمارے یہاں موجود ہیں، آپ دیکھیے کہ مذہب کا اختلاف آپ کو ملے گا، سوچوں کا اختلاف ملے گا، نظریے کے اختلاف ملے گا، کھانے پینے کے اختلاف ملیں گے، تہذیب و ثقافت کے اختلافات آپ کو ملیں گے. آپ کو مذاہب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کھانے پینے اور طعام کے اعتبار سے ہر چیز میں اختلاف آپ کو نظر آئے گا. ایک چیز جو ہر شخص کے یہاں متفق ہے وہ کیا ہے
کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب ہمیں مر جانا ہے. تمام لوگ یہ بات کرتے ہیں. وہ کووڈ کی وجہ سے مرے یا بغیر اس کے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے یا کسی کی محبت پہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے انتقال کر دیا، مرنا بہرحال ہے. یہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد زندگی کا تصور ہے یا نہیں ہے. یہ مذاہب کے اعتبار سے مختلف عقائد و نظریات موجود ہیں. میں چونکہ تقابل ادیان کی بات نہیں کر رہا، مذاہب کا تقابلی جائزہ نہیں لے رہا، فقط ایک سوچ، ایک فکر آپ تک پہنچانی ہے. وہ کیا ہے کہ وہ لوگ نادان کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود تک کا انکار کر دیا، لیکن وہ بھی موت کا انکار نہیں کر پائے. ان کے یہاں بھی موت کا تصور بہرحال کہیں نہ کہیں موجود ہے کہ لاکھ اختلافات ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک عمر گزارنی ہے، اور عمر کو گزارنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت کا ایک تصور رکھا ہے، مسلمان اس کو جانتا ہے، مانتا ہے کہ موت جو ہے وہ حیات کی تکمیل کا سبب ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے معاملات وہاں ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جو جو اعمال یہاں پر کریں گے، قیامت کے دن ہمیں ان اعمال کے جواب دہ ہونا پڑے گا. اور پھر موت کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو درمیان کا عرصہ ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. عالم برزخ سے مراد کیا ہے؟ پردہ. یعنی یہ وہ پردہ ہے کہ جو گناہ گاروں کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے درجات کی بلندی عطا کر دیتا ہے. برزخ کہتے ہیں پردے کو، آڑ کو. پردہ ہے یعنی بظاہر ہم جاتے ہیں قبرستان، ہمارے سامنے 1000 2000 قبریں موجود ہیں، لیکن کیا ہر مردے کا حال قبر میں ہر موجود ہر شخص کا حال ایک جیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. حدیث شریف میں یوں بیان فرما دیا گیا کہ بعض مردوں کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، نکیران آتے ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروا دی جاتی ہے. بندہ اگر مومن ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جواب دینے کے بعد اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. سب سے پہلے جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے. کہا جاتا ہے اگر جواب نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا. ٹھکانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی قیامت کے بعد یہ ٹھکانہ ہوتا، اور پھر جہنم کی جو کھڑکی بند کر دی جاتی ہے اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کی طرف آتی ہیں، اور جب حسین اور جمیل خوشبو کو محسوس وہ کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ نم کا نومت العروس، حدیث کے الفاظ آئے، کہا جاتا ہے اس طرح سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے کہ سوائے اس کے محبوب کے اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا. یعنی اتنا سکون، اتنی راحت اس کی قبر. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو حکم فرماتا ہے کہ قبر کو وسعت کا حکم ارشاد فرما دیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کو اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ وہ بندہ مومن قبر کے ایک طرف جاتا ہے، کبھی دوسری طرف جاتا ہے، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے. گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تکلیف سے نجات دی ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظیم شان صلہ اور بدلہ عطا فرما دیا. تو یہ ایمان والے کی کیفیت جو ہے بیان فرمائی گئی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مزید اس حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں کہ ایمان والے کی قبر میں کیفیت کیا ہوگی. قبر میں ایمان والے کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے اس کے سوالات کے جوابات سن لیں گے تو بطور انعام اسے موتیوں کا ہار ڈالا جائے گا. موتیوں کا ہار جب اس کے گلے میں ڈالا جائے گا تو موتیوں کے ہار کو لے رہا ہوگا، اور وہ دیکھ رہا ہوگا ماشاءاللہ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے پھولوں کا ہار ڈال دیا جاتا ہے، اور جب پہلی مرتبہ کوئی چیز دیکھی جائے تو بچوں کی خاص عادت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے. اب وہ ہار کو دیکھ رہا ہے، اتنا نورانی ہار، اتنا قیمتی ہار، اور موتیوں کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا گیا. اب وہ موتیوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے اچانک جو ہے وہ موتی ٹوٹ جاتے ہیں، اور ٹوٹنے کے بعد وہ موتی بکھر جاتے ہیں. جیسے موتی بکھرتے ہیں وہ موتیوں کو سمیٹنا شروع کرتا ہے. جب موتی سمیٹ کے فارغ ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی قبر کا جو ایک طویل دورانیہ تھا اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ یوں گزار دیتا ہے جیسے ایک ساعت یا ایک لمحہ گزرا کرتا ہے. اس کی دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعے کو بیان فرمایا کہ وہ 100 سال تک سوئے رہے. تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں ہے. 100 سال تک وہ سوئے رہے. جب وہ بیدار ہوئے تو پوچھا کتنا آرام کیا؟ تو کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، میں دن یا اس کا تھوڑا سا حصہ میں نے آرام کیا. تو فرمایا کہ آپ تو یہاں پر 100 سال تک سوئے رہے. کتنے سال تک بولیے؟
آپ ذوق پیدا کریں گفتگو میں، کتنے سال تک؟ 100 سال تک سوئے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال ان پر کیسے گزارے کہ انہیں یوں لگا کہ میں دن یا اس کا بعد سے سویا، اور اللہ نے دلیل کے لگا فرمایا انظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھیے، سواری کے جانور کو دیکھیے، تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر مٹی کے اندر مل گیا تھا، ختم ہو گیا تھا سارا کا سارا معاملہ۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس گدھے پر، آپ کی سواری کے جانور پر جو پورے 100 سال گزارے، لیکن آپ پر جو 100 سال گزارے وہ ایسے گزرے جیسے ایک لمحہ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے ایک روشنی آئے اور چلی جائے، یہ سارے کا سارا معاملہ تھا، یہ سارا وقت آپ کے پاس سے یوں گزر گیا۔ اس سے بڑی دلیل ایک اور اصحاب کہف کا واقعہ، 309 سال کا۔ کتنے سال تک سوئے رہے؟ 309 سال۔ ان سے ہی پوچھا گیا تو کیا انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک لمحہ، یہ ایک ساتھ ہم نے یہاں پہ وقت گزارا ہے۔ تو یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے وقت کو طویل فرما دیتا ہے اور کسی کے لیے وقت کو بالکل قلیل کر دیتا ہے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہمیں پھر معراج سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضور تشریف لے گئے، انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت ہے، زمین کی سیر ہے، آسمانوں کی سیر ہے، جنت کو ملاحظہ فرمانا، دوزخ کے عذابات کو دیکھنا، اور پھر واپس تشریف لے آنا، پھر 50 نمازوں کے لیے بار بار آنا جانا، اور پھر حضور کا واپس تشریف لانا۔ 18,000 عالم کی حضور نے سیر فرمائی، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھا، اور پھر واپس تشریف لے آئے ہیں۔ کیفیت یہ ہے جو آپ نے وضو فرمایا تھا، پانی بہہ رہا تھا، جہاں حضور بستر پہ تشریف فرماتے بستر گرم تھا، دروازے سے باہر نکلے کنڈی ہل رہی تھی، حضور چلے بھی گئے آ بھی گئے، اور کائنات کے نظام کو اللہ نے روک دیا۔ حضور پر وہ سارے کا سارا معاملہ طویل رہا کہ آپ نے اتنا سفر کیا، اور کائنات پہ کیا رہا؟ قلیل رہا۔ فرمایا لیلا من المسجد الحرام، رات کے قلیل ترین حصے میں ہم نے اپنے بندے کو سیر کروا دی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ جس کے لیے چاہے وقت کو طویل فرما دے، اور اللہ جس کے چاہے وقت کو قلیل فرما دے۔ شرط ہے کہ ایمان کا ہونا، اگر ایمان ہے تو سارے کا سارا معاملہ۔ میں اس کی ایک اور دلیل آپ کو پیش کروں، احادیث پہ اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا کہ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا، اور یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ جب وہ 50,000 سال کا دن ہے تو اس کا گزارنا، اس کی کیفیت احادیث سے مختلف بیان فرمائی گئی۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ان کی کیفیت کیا ہوگی، جنہیں اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے، ایمان اپنا سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گئے، اور وہ حاضر ہو گئے اپنے رب کے حضور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اپنا ایمان کامیابی کے ساتھ محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ فرمایا وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی نماز عصر ادا کرتا ہے، یا پھر نماز عصر کی 2 رکعات کو ادا کرتا ہے۔ 50,000 سال کا دن کتنا گزرے گا؟ جیسے عصر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، یا عصر کی نماز ادا ہوتی ہے، کتنے وقت میں ہو جاتی ہے؟ 5 منٹ، 4 منٹ، 6 منٹ، 7 منٹ، یہی وقت ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے ایمان اگر سلامت ہے تو سارا معاملہ آسان ہے۔ تو پہلی چیز جو ہم نے یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر جان کو، جسے بھی اللہ نے تخلیق فرمایا اس کو موت آنی ہے۔ حیات دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور موت دینے والی ذات بھی کس کی بولیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو یہ طے کر لینا چاہیے کہ مرنا ہے، اور یہ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے کہ مرنا ہے، لیکن جی ایسے رہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، زندگی ایسے گزارے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، کاروبار ایسے کرنے کے جیسے کبھی ہمیں موت ہی نہیں آنی، بے عملی اس انداز سے چل رہی ہے کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک سوچ اور فکر ہمارے اندر آنی چاہیے کہ بہرحال اپنی زندگی کے ایام ہمیں مکمل کرنے کے بعد، اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، یہ تصور ذہن کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ دوسری بات، دنیا میں آنے کی ایک ترتیب ہے، پہلے دادا، پھر ان کا بیٹا، پھر ان کا پوتا۔ سمجھنا ہے بات؟ ایسا نہیں کہ پوتا پہلے آ جائے، اس کا ابا بھی نہ ہو دادا بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے دادا، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے جو ہے دادا موجود ہے، پوتے کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے، باپ موجود ہے، بیٹے کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، ماں موجود ہے، بیٹی کا انتقال پہلے ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمیں یہ اندازہ ہے اور یہ یقین ہے کہ موت کے لیے کوئی لمحہ مقرر نہیں ہے، کوئی ساعت مقرر نہیں ہے ہمارے علم کے اعتبار سے، اللہ کے علم میں تو یقیناً ہے کہ کس سے کب مرنا ہے، لیکن میرے اور آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی اور روح کا تعلق کب ختم ہو جائے گا، کب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے ہم۔ تو لہٰذا پھر اپنی زندگی کو کامل بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جو موت کو یاد رکھے گا اسے معلوم ہوگا کہ میری زندگی کے 30 سال 40 سال گزر گئے، اب وقت کم رہ گیا ہے، لہذا مجھے کوشش کرنی ہے۔ دوڑ لگانے والے، بھاگنے والے، ان کو اگر 100 میٹر کی ریس لگانی ہے اور 60-70 میٹر اگر وہ ریس لگا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا تھک کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، اپنی محنت اور بڑھا دیتے ہیں، اپنی جستجو اور بڑھا دیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی آگے نہ نکل جائے، کیونکہ منزل تک میں پہنچنے والا ہوں اور میں کامیابی کے ساتھ وہاں پہنچ جاؤں۔ تو یہی بات بیان فرمائی گئی کہ کامیاب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت عطا فرما دے۔ احادیث کا مفہوم میں نے عرض کیا، قرآن آیات کا مفہوم عرض کیا، تو ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے ہمیشہ کے لیے بندہ جہنمی ہو جائے گا۔ تو آج کے دن کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے۔ ایمان محفوظ ہے تو سارا کا سارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ آگے فرمایا کہ اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر بھرپور دے دیے جائیں گے۔ اور اس کی وضاحت کہاں ہے قرآن پاک میں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ذرہ بھر نیکی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کے اجر کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اس اجر کو دیکھ لے گا۔ اب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کچھ ذرا ماہ رمضان آیا، ہم نے کوشش کی عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی اور دیگر معاملات، جمعہ گزارتے گزارتے اب جمعۃ الوداع پر پہنچ گئے ہم۔ تو کم از کم ایک فکر اور سوچ تو اپنے اندر پیدا کریں کہ میں نے ان پچھلے 23-24 دنوں کے اندر کیا ہے اپنے ساتھ۔ کیا ماہ رمضان آنے سے قبل میری روٹین یہی تھی؟ ماہ رمضان آنے کے بعد بھی یہی ہے؟ کچھ چینجنگ میں نے کی؟ کوئی بری عادت جو میں ہر سال آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بری عادتوں کی ہم فہرست بنائیں اور کوشش کریں کہ ایک سال کے اندر اندر تمام بری عادتوں کو ختم کریں۔ مثال کے طور پہ بد نگاہی کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بہت زیادہ غیبتیں کرنے کی عادت ہے، زبان سے الٹی سیدھی باتیں بولنے کی عادت، دل آزاری کی عادت ہے۔ 5-6 اپنی بری عادتیں لکھیں اور لکھنے کے بعد اپنی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں۔ فارسی کے ایک جملہ ہے، من آنم کے من دانم، میں کیا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ تقریر کرنے والا تقریر کرتا رہے گا، واعظ کرنے والا واعظ کرتا رہے گا، سمجھانے والا سمجھاتا رہے گا، ناصح نصیحت کرتا رہے گا، لیکن میں کیا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرے اندر کوئی برائی ہے یا نہیں ہے، اچھائی ہے یا نہیں ہے، تو ذرا لکھیں اور جو برائیاں ہوں آہستہ آہستہ ان سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے پروفیشن کے لیے، کام کاج کے لیے، کاروبار کے لیے ایک فیلڈ اپناتے ہیں، اس پر محنت کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ بہت زیادہ صلاحیتیں حاصل کر لیتے ہیں اور بہت زیادہ کامل ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کے یہی معنی ہے، پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ کامیابی ملے گی۔ اور ماہ رمضان کا معاملہ یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے، نفسانی خواہشات کو دبا لے بالکل۔ اور یہ کیسے دبیں گی؟ جب بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے گا۔ اور آپ کا یہ مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا کہ جب عصر کا وقت قریب آتا ہے نا، افطار کا قریب بندہ بالکل نڈال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کے جسم کی ہمت جواب دے رہی ہوتی ہے اور اس سے کہا جائے بھائی یہ کام کر لو، یہ کر، نہیں میں مجھے کچھ نہیں کرنا۔ اور انسان اس وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے کہ میرا روزہ محفوظ ہو جائے اور میں افطاری تک بڑے سکون سے پہنچ جاؤں۔ تو اندازہ لگائیے اس بات کا کہ ہمیں کتنا احساس ہونا چاہیے ان سب باتوں کا کہ ہم اپنے عقیدے کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ تو کم از کم کوئی ایک برائی اپنی ذات کے اندر جو موجود ہے اس کو دور کرنے کا عہد کر کے جائیں یہاں سے، اور پھر اپنی تربیت کریں کہ مجھے اس کام سے بچنا ہے، بچنا ہے، بچنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ عمل دوبارہ سرزد ہو جائے پھر توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، پھر دوبارہ کوشش کریں کہ مجھے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے گا، تمام معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی کون دے گا بولیے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کا اجر پورا پورا بھر کر دیا جائے گا۔ اگلی بات حقیقی کامیابی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا کہ جسے آگ سے بچایا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ ہمارے یہاں کامیابی کاروبار کی اگر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں اتنا مال کما لوں، مارکیٹ کا قرضہ مجھ پہ نہ ہو اور اتنا مال میرے پاس موجود ہو اور مارکیٹ میں اپنی سپلائی کو بہتر کر سکوں، یہ میری کامیابی ہے۔ بچے کہتے ہیں کہ امتحان میں اتنی پرسنٹیج ہماری آ جائے تو ہماری کامیابی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ریلیف دینے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری اتنی کامیابی ہے۔ سیاستدان کہتے ہیں ہم الیکشن جیت گئے تو ہماری کامیابی ہے۔ ہر ایک نے اپنی کامیابی کے معیارات طے کیے ہوئے ہیں۔ بطور مسلمان میری کامیابی کا معیار کیا ہے؟
بحیثیت مسلمان میں نے کامیابی کے لیے کیا معیار اپنا بنایا ہوا ہے کہ میں کب کامیاب ہو جاؤں گا؟ آئیے قرآن پاک نے کیا کہا؟ کامیابی کا معیار یہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے نکال کے، آگ سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے؟ نکالنے سے مراد یہ کہ آگ سے بچا لینا، آگ سے بچا لینا، اور آگ سے بندہ تب ہی بچے گا جب وہ ایمان کامل کے ساتھ دنیا سے جائے گا، نمبر 1، اور نمبر 2 نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ آئیے اس حدیث کا بھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث مبارکہ حضور نے مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ پہلی سیڑھی پہ ممبر کے قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری میں قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری میں قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا حضور سے وعد و نصیحت کے بعد، حضور آج ہم نے ایک عجیب عمل آپ کا دیکھا۔ کہا جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہا کہ جو شخص اپنے والدین دونوں میں سے یا ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو لازم نہ کر لے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے اور بالفاظ دیگر وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل امین نے کہا کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور آپ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ ناک خاک آلود ہونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ اپنی زندگی میں ناکام ترین رہا، اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی۔ حضور ارشاد فرماتے میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا کہ جو رمضان کو پائے اور رمضان کو پانے کے بعد اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے، وہی تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے کہا آمین۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ سید الملائکہ، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ رسول الملائکہ، تمام انبیاء کے، تمام فرشتوں کے، تمام کائنات کے سردار ہمارے اور آپ کے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بتائیے اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہوگا؟ تو ماں باپ کی قدر کریں، حضور کا نام آئے درود پاک پڑھیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رمضان عشر رحمت، عشر مغفرت، جہنم سے آزادی، جمعے کا دن، شب جمعہ، لیلۃ القدر، طاق راتیں، پھر لیلۃ الجائزہ جو چاند راتیں، کیسے اللہ نے ہمیں انعامات عطا فرما دیے۔ چلیے سابقہ معاملہ جو ہوئے ابھی ہمارے پاس موقع موجود ہے، جمعے کا دن موجود ہے، آج ہم نے عصر سے مغرب آیت کریمہ کا ختم رکھا ہے، اس میں آ جائیے، اجتماعی دعا کریں گے۔ آج 25ویں طاق رات ہے، اس میں شامل ہو جائیے۔ لیلۃ القدر آ رہی ہے، 27ویں شب، اس میں شامل ہو جائیے۔ آخری طاق رات 29ویں شب کو یہاں ختم قرآن بھی ہوگا انشاءاللہ، ذکر و دعا کا سلسلہ، اس میں شامل ہو جائیے۔ لیلۃ الجائزہ میں شامل ہو جائیے۔ یعنی اب وہ وقت ہے کہ اب غفلت میں ہمیں ان اوقات کو نہیں گزارنا۔ اب غفلت کی جو ہے وہ اس کا وقت نہیں ہے غفلت کا، اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اب وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اب وقت ہے کہ ہم ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ فرمایا رمضان بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، قرآن بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، لیکن کس کی کرے گا؟ جس نے رمضان کی قدر کی ہوگی، قرآن کی قدر کی ہوگی۔ تو ہم قرآن کی قدر کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنائیں اور روزانہ بھی روٹین بنائیں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت، فقط رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی۔ اور یہ میں نے نصیحتاً 1-2 دن قبل 10 میں عرض کیا تھا کہ اپنی روٹین بنائیں کہ جب بھی نماز کا وقت ہو نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اپنی عادت بنائیں، قرآن سامنے رکھیں، 1 رکوع 2 رکوع 4 آیتیں 6 آیتیں لازمی قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہماری کوئی بھی نماز تلاوت قرآن کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، یہ پورے سال اپنی روٹین بنا لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کوشش کریں کہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز ادا کریں۔ ہمارے عجیب معاملہ ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے عشاء کی نماز تک جو ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز تک چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آج کا یہ درس سے نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، ماہ رمضان کی برکتوں کے لیے اگلی تمام جو راتیں ہیں انہیں عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، آسان ہوگی اس کے بعد سنتیں ادا کیجیے گا۔